ہے وہ اپنے پیسے یہ 61 ملین وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کی کوئی رپورٹنگ میکانزم نہیں ہے، ڈسپائٹ میرے انٹروین کرنے کے باوجود بھی، پوچھنے کے باوجود بھی، بلانے کے باوجود بھی وہ انہوں نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سینسیٹیو ڈیٹا ہے، ہم آپ سے شیئر نہیں کریں گے. میں وفاق کا وزیر ہوں اور میرے ملک میں یہ والا ڈیٹا ہوگا تو ہم جو بات کریں گے. اور وہ ہم سے یہ کہتے ہیں اینی ویز، چونکہ میں ابھی بہت تھوڑا ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ایک پیش پہ آ گئی. اب ملک میں اس وقت جو ہے وہ ایچ آئی وی کی پوزیشن کنڈیشن کیا ہے. نیکسٹ پیج پہ جائیے. دیکھیے یہ آپ کے سامنے، میں آپ کو بہت زیادہ یہ بس اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دکھائیں گے. دیکھیں یہ 2020 کو پہلے مانیٹر کر لیتے ہیں. 2020 میں آپ سب دیکھیں، نمبرز آپ کے سامنے ہیں. پاکستان میں جو اے آر ٹی سینٹرز کہتے ہیں وہاں پہ جہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے، ایچ آئی وی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اسکریننگ ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. یہ وہ سینٹرز ہیں. یہ تھے 2020 میں 49 پورے ملک میں 49 تھے. ان 2020 میں ان 49 سینٹرز پہ جو ٹیسٹ ہوئے، جو اسکرین ہوئے لوگ، وہ ہوئے 37,944 37,944 لوگ اسکرین ہوئے. ان 37,944 لوگوں میں جو پازیٹیو ایچ آئی وی کیسز نکلے وہ نکلے 6,910. 6,910. یہ آپ پہلی سلائیڈ، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس کو دیکھ پا رہے ہیں، جو 2020 کی فگر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس پوائنٹر نہیں ہے، سوری، میں جو ہے وہ آپ کو تو یہ 2020. اب آپ ان سب 20 کی چیزوں کو چھوڑ کر آپ آ جائیں 2025 پہ، آخری والے بار پہ، آخری والے 2025 پہ آ جائیں، جہاں ہم جو لاسٹ ایئر گزرا ہے. 2025 میں یہ 49 جو ٹیسٹنگ سینٹر تھے، ٹریٹمنٹ سینٹر تھے، یہ 49 سے بڑھ کر ہو گئے 97. آپ کو دائرے میں نظر آ رہے ہیں. اور ان 97 سینٹرز پہ ہم نے 3,74,126 ٹیسٹ کیے. 3,74,126 ٹیسٹ کیے. 2020 میں ہم نے کیے تھے صرف 37,944. 2025 میں ہم نے کیے 3,74,126. یہ ہم نے ٹیسٹ کیے. سینٹرز تھے میرے پاس 2020 میں 49، آج میرے پاس سینٹرز ہیں 97 جہاں یہ کام ہوتا ہے. اور اس 3,74,126 اسکریننگ ٹیسٹ میں سے جو پازیٹیو کیسز ایچ آئی وی کے آئے وہ آئے 14,182. یہ کیسز آئے. تو 2020 کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، جہاں پر کم اسکریننگ میں 6,000 تقریباً 7,000 کے قریب جو ہے وہ ایچ آئی وی آئے کہ لوگ آ گئے. ہم نے کہاں 37,000 اور کہاں 3,74,000. اور کیسز ہیں ہمارے پاس 14,182. تو یہ جو ہمارا گراف ہے آپ دیکھیں وہ اسٹیبل ہے. اگر آپ اس کی لکیر دیکھیں جو ایسی باہر بلیک لائن سے، وہ اسٹیبل ہے. وہ جو اس میں کوئی آؤٹ برسٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایکسپونینشل آؤٹ برسٹ نہیں ہوا ہوا، کوئی اس پہ کوئی ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل جو تعداد ہے ہمارے پاس رجسٹرڈ، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. ٹوٹل رجسٹرڈ تعداد وہ ہے 84,000. وہ ہے 84,000 ٹوٹل ہمارے پاس رجسٹرڈ آن پیپر ایچ آئی وی کیسز جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں سارے صوبوں میں، اے جے کے جی بی ملا کر یہ ہیں 84,000. اس میں سے جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 61,000. اراؤنڈ 24,000 مسنگ ہیں، ڈس اپیئر ہیں.
میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. وہ کیونکہ اس کی کوئی دوا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. جس نے دوا لینی ہے وہ سرکار کے سینٹر سے آ کے لینی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. تو اگر وہ ہم سے دوا نہیں لے رہے تو پھر اس کا مطلب وہ پھر کہیں سے بھی دوا نہیں لے رہے. مائنڈ یو, آپ کے ذریعے ہمارے ایچ آئی وی کے بارے میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں. نمبر ون کہ یہ لا علاج مرض ہے. یہ لا علاج مرض نہیں ہے, اور اس کے ہونے کے بعد فوراً جو ہے لوگ مر جاتے ہیں. ڈیتھ از دی الٹیمیٹ اینڈ. نو, دیٹس ناٹ دی کیس. ایچ آئی وی آج اس وقت جو ہے وہ بالکل علاج والا مرض ہے. یہ بالکل اس کا علاج ہے. جو ایک دفعہ اسکرین ہو کر میڈیسن لینا شروع کر دے, پھر وہ ٹرانسمٹ بھی نہیں کرتا. اس سے پھر وہ ایچ آئی وی کسی اور کو نہیں ٹرانسمٹ ہوتی. جو ایک دفعہ دوا لینا شروع کر دے, جو ایک دفعہ میڈیسن لینا شروع کر دے, تو نمبر ون, اور وہ بالکل نارمل. ہاں ضرور یہ بات ہے کہ اس کو زندگی بھر وہ دوا لینی. آج جو دوا اب آ رہی ہیں, ایسی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ ایک مریض ہے اس کو لائف ٹائم آخری سانسوں تک دوا لینی ہے. اب ایسی دوائیں آ رہی ہیں کہ آپ 6 مہینے میں ایک ڈوز لے لیں, سال میں ایک ڈوز لے لیں, جو کہ پورے سال بھر کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گا. اب ایسی, لیکن پاکستان میں ابھی وہ تحقیق ٹرائل کے مراحل میں ہے. وہ ابھی وہ مارکیٹ میں نہیں آئی, لیکن اس پہ یہ والا کام ہو رہا ہے. تو دوا موجود ہے, دوا اس کو لینی پڑے گی, اور وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا, نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے گا. تو اس کو جو ایک ٹیبو جو ہے ہم نے اس معاشرے میں ہے, اس سے لوگ اس کو چھپاتے ہیں. یہ چھپانے والی بات نہیں ہے, کیونکہ چھپانے سے چیز بڑھے گی. اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہے, سوسائٹی میں اس کو ایڈریس کرنے کی بات ہے. چھپانے سے, انڈر دی کارپیٹ ڈالنے سے یہ چیز خراب ہوگی, بڑھے گی. تو ایک تو یہ آپ کو یہ فیگرز, یہ آپ کو ہمیں یہ بتا. اب جو ایسٹیمیٹ ہے نا, جو انالیسز ہیں, انالیسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس آبادی کو دیکھتی, یہ انالیسز ہے بائی دا وے, اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. انالیسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس آبادی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں 3,69,000 ایچ آئی وی کے کیسز ہونے چاہیے. کتنے ہیں ابھی تک ہمارے پر رجسٹرڈ؟ 84,000. انالیسز یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 3,69,000 ایکسپیکٹڈ کیسز ہونے چاہیے. ہے نہیں, ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں, لیکن تمام انالیسز, تمام کیلکولیٹ, جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں, یہ ایویلویشن کر کے وہ ہمیں یہ ایک ایکسپیکٹڈ نمبر ہے ساری. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ ہم اسے رکھیں. تو دنیا میں جو ایچ آئی وی پریولنس ہے پاپولیشن کے حساب سے, دنیا میں اس کا ریشیو ہے اس ڈیزیز کا ریشیو 0.5%. 0.5%. اور پاکستان میں الحمدللہ ہم 0.1% پہ ہیں. پاکستان کی اس ڈیزیز کی پریولنس جو ہے وہ 0.1 پہ ہے. تو ہم دنیا کے اس ریشو سے الحمدللہ اس ڈیزیز میں بہت کم ہیں, نیچے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے, کر رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے, میں نے آپ کو ایک تو آپ کے سامنے, اور اس کے علاوہ ان فنڈ سے علاوہ پروونسز کے اپنے پروگرامز ہیں, پروونشل گورنمنٹس کے اپنے پروگرامز ہیں ایچ آئی وی کو کرب کرنے کے لیے, ایچ آئی وی سے فائٹ کرنے کے لیے, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کہ اپنے ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہماری کاؤنسلنگ ہے, ہماری ایفرٹس ہے اس کے اوپر. تو یہ اس کے علاوہ, لیکن جو گلوبل فنڈ اس وقت جو ہے وہ مین چیمپئن ہے اس پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی مدد کرنے کا, لیکن اس کی مدد کرنے کا جو میکانزم ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یس, آئی وونٹ شائی اوے کہ میں ہماری جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کریں. پاکستان میں چند سال پہلے گلوبل فنڈ کے پیسوں سے بھیجے جانے والے
کوئی 8 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ماسکیٹوز نیٹ، مچھردانیاں جسے کہتے ہیں، میڈیکیٹڈ ماسکیٹو، جو کہ 8 لاکھ ڈالر جس کی کاسٹ تھی، 8 لاکھ وہ چوری ہو گئے، وہ چوری ہو گئے، 8 کنٹینرز میں بھر کر وہ سامان چوری ہو گیا. And when I took over this responsibility, there was nobody was punished, nobody was put accountable. کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. وہ بس کمیٹیوں میں چیزیں جو ہے وہ بلوے کا کیس بنا کر سارا جو ہے وہ چل رہا تھا، بزنس ایز یوزول. جو اس وقت لوگ تھے وہ اسی جب میں آیا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ. کتنا خطرناک برا نام ہے کہ دنیا ہماری مدد کر رہی ہے، دنیا ہماری مدد کر رہی ہے. میں ایز اے منسٹر جا کر، مجھے جینیوا میں جب میری میٹنگ ہوئی گلوبل فنڈ والوں سے، تو پہلی چیز جو ہماری ڈیفینیشن انہوں نے کہا کہ یہ مسٹر منسٹر سوری ٹو سے بٹ دس از واٹ ہیپن. آلدو کہ میں کہتا بھائی ہینڈز اپ، میں تو نہیں ہوں اس کا ذمہ دار، میرے زمانے میں تو نہیں ہوا یہ. لیکن میں وہاں پر پاکستان کا وزیر صحت تھا، میں وہاں پہ پاکستان کا نمائندہ تھا، جو پہلے تھا، جو بعد میں ہے، جو اب ہے، سب کی ذمہ داری میری ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا تھا یہ کہہ کے کہ بھائی مجھ سے نہیں پوچھو، میرے زمانے میں چوری نہیں ہوئی. مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، ریسپانسبلٹی لینی پڑی. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم نے جو ہے وہ پراپر انویسٹیگیٹ کر کے ان کلپریٹس کو، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں چینج کرا لیں، وہ کہیں اور چلے گئے، کچھ ہو گیا، بہت گیم سارا. ہم نے بالکل فگر جو قصوروار نہیں تھا، جس کو پتہ نہیں تھا، اس کو اکاؤنٹیبل کر دیا، جو شریف آدمی تھا. ابھی بہت ساری کہانیاں نہیں ہوئے، ہم نے اس کو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمیں بالکل ایگزیکٹ ویزیبلٹی ہے کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا، اور ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں. اور ابھی فردر آپ کو اور کارروائیاں نظر آئیں گی. اور اسی طرح سے تو یہ ہمارے اینڈ پہ ڈیفیشنسی تھی. میں اس کو مانتا ہوں، اس والی بات کو مانتا ہوں. اور شرم کی بات ہے، مجھے ایز اے پاکستانی، ایز اے منسٹر، مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا کے سامنے ہمیں امبیرس ہونا پڑا. لوگوں کا ٹرسٹ شیک ہوا ہمارے پاس. تو میں کبھی بھی اپنی کوتاہیوں کو چھپائیں گے نہیں، آپ کو روزی پکچر نہیں بتائیں گے. بٹ دا فیکٹ از